جھکتے ہوئے اس کے کلام پر نگاہ کریں۔ یہ بھلا وقت ہے ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور سوری 15واں باب اور پہلی آیت سے۔ خدا کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں اس طرح مرقوم ہے: چوتھی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو اور خدا ثالوث کی تمجید ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کے کلام میں آج پھر ہم ایک تمثیل کے بارے میں جانتے ہیں جو تمثیل اس نام سے مشہور ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ۔ اور سنڈے اسکول کے جو بچے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایک تصویر بہت مشہور تصویر ہے، اس میں یسوع مسیح کی تصویر بنا کر اس کے کندھے پر ایک بھیڑ کو دکھایا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے بھیڑ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور کہانی کچھ اس طرح خداوند یسوع نے سنائی کہ ایک آدمی کے پاس 100 بھیڑیں تھیں اور اس نے ان 100 بھیڑوں کو دل و جان سے عزیز رکھا تھا۔ اصل میں مسیح خداوند بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو
نام لیوا ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ جنہوں نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہوا ہے، یعنی جو یسوع مسیح کے نام میں اس کی موت میں شامل ہوئے ہیں بپتسمہ کے وسیلے سے، اور پھر یسوع کے جی اٹھنے میں بھی وہ شامل ہیں۔ مسیح کے نزدیک وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ خاص نہیں بلکہ خاص الخاص ہیں، اور خدا انہیں بے پناہ پیار کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، اور ان کا گم ہو جانا خدا کے نزدیک ایک خاص واقعہ ہے، اور خدا ایسے حالات میں اگر کوئی ایماندار گر جائے، اگر کوئی ایماندار گم ہو جائے، اگر کوئی ایماندار گمراہ ہو جائے، تو بھی خدا اسے نہیں بھولتا، اور اس کی واضح مثال پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ خدا نے ان کے باپ دادا ابراہیم سے وعدہ کیا، عہد باندھا، بس تو پھر خدا نے جو عہد ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا، وہ عہد اس نے اسحاق کے ساتھ، اس نے یعقوب کے ساتھ، اور پھر یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا، اسرائیل، اور پھر اس کے 12 بیٹوں یعنی 12 قبیلوں کے ساتھ وہ عہد میں شامل تھے۔ بار بار گرنے کے باوجود خدا پھر انہیں کسی نہ کسی وسیلے سے، جب وہ روتے، جب وہ پکارتے، جب وہ مشکل میں ہوتے، جب خدا کو وہ پکارتے، وہ پھر ان کی سن لیتا تھا، اس نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ وعدے پورا کرنے کی قدرت بھی خدا رکھتا ہے، اور انہیں پورا، جو اب تک پورے نہیں ہوئے ان کو بھی وہ پورا کرے گا۔ ایسا ہی اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے، اور وہ عہد ابدی عہد ہے، اور وہ عہد نیا عہد ہے، وہ پرانا عہد نہیں بلکہ وہ نیا عہد ہے، اور اب اس عہد میں کسی جانور کا خون ثبوت کے طور پر نہیں رکھا گیا، بلکہ یسوع مسیح ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کا لہو
اس عہد کا نشان اور اس عہد کا باندھنے والا ہے۔ اب تو یہ عہد اٹوٹ عہد ہے۔ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مسیح خداوند بتانا چاہتے ہیں اس تمثیل کے وسیلے سے، وہ جنہوں نے مسیح کے ساتھ عہد باندھا ہے، وہ عہد ابدی عہد ہے، وہ عہد نہ ختم ہونے والا عہد ہے، وہ عہد دائمی عہد ہے، اور کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اس عہد میں رکھنا ڈال دے۔ خدا انہیں کبھی بھولنے والا نہیں، کیونکہ ان کے ماتھے پر اس خون کی چھینٹیں ہیں جو خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اس نے اس لہو سے دھو کر انہیں پاک اور صاف کیا ہے اور راست باز ٹھہرایا ہے۔ اس لیے خدا اس عہد میں شامل ہے، اور وہ جو اس عہد میں دوسری پارٹی ہے وہ کلیسیا ہے، اور خدا اور کلیسیا کے درمیان مسیح خداوند ہے جو ہمارا درمیانی ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمارا سردار کائن ہے، جو ہمارا خداوند بھی ہے۔ اس لیے اس عہد کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ان 100 بھیڑوں میں سے جب شام کو بھیڑوں کو واپس لایا جاتا تو باڑے کے باہر مالک کھڑا ہوتا اور وہ ایک ایک بھیڑ کو چیک کرتے، اس کی اون جو ہے، اس پر جو اون ہے، اس کے جو بال ہیں، اس میں کانٹے تو نہیں لگے ہوئے، اسے ٹٹول کر دیکھتے اس کے بدن پر کوئی زخم تو نہیں ہے، اور سب کچھ اسے دیکھ کر پھر باڑے میں چھوڑا جاتا۔ اگر کوئی زخم ہو، اگر کوئی کمی ہو تو پہلے مالک اس کمی کو دور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو باڑے میں رکھتا ہے تاکہ وہ رات بھر اپنے مالک کی پناہ میں پوری نیند لے سکیں، صحیح آرام کر سکیں۔ یسوع نے کہا کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ ایسا کوئی ہاتھ نہیں جو تمہیں میرے ہاتھ سے آزاد کروا دے، چھین کر لے جائے، پھاڑ
کوئی ایسا ہاتھ نہیں. اس لیے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، خداوند جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تیری انگلی پکڑتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے. ہمیں خطرہ ہے ہم کہیں وہ انگلی نہ چھوڑ دیں، لیکن اے خداوند اگر تو ہمارا ہاتھ تھام لے تو پھر خطرے کا چانس بالکل ختم ہو جاتا ہے. یسوع مسیح بتانا یہ چاہتے ہیں اس تمثیل کے وسیلے سے کہ وہ ان کا خیال کرتا ہے، وہ ڈیلی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کو کاؤنٹنگ ہوتی ہے آپ کی ڈیلی. لاپرواہی نہ کیا کریں دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، بندگی کرنے میں. وہ روز تمہیں چیک کرتا ہے اور اس کے چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی مصیبت میں تو نہیں، کوئی دکھ میں تو نہیں. ابلیس نے کہیں ان پر ضرب تو نہیں لگائی تھی. وہ روز آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے. وہ روز مٹھی کھولتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. وہ روز بروز ہمیں عطا کرتا ہے. ہم جتنی بھی شکر گزاری کریں، ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. ایسا معبود کوئی نہیں ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے، ایسا رکھوالا کوئی نہیں ہے، ایسا پروردگار کوئی نہیں ہے، ایسا شافی جو پوری صحت اور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی جو شفا بخشے کوئی نہیں ہے. اس تمثیل میں خداوند بتاتے ہیں جب اس نے گنتی کی، کاؤنٹنگ کی، شام کے لمحات میں جب بھیڑیں چگ کر واپس آ رہی تھی، جب اس نے گنتی کرنا شروع کیا تو دیکھا ان 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ موجود نہ ہے. اور یہ اس کے لیے ایک دھچکا ہے کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ مضبوط ہے، وہ قادر مطلق ہے. ارے میرے ہاتھ سے ایک بھیڑ کون چھین کر لے جا سکتا ہے؟ اور اسی وقت وہ فوراً سارے کام چھوڑ کر، بلکہ لکھا ہے کہ 99 بھیڑیں اس نے باڑے میں چھوڑ دی، ان کو باڑے میں ہی رکھ دیا. اب جو ایک ہے، یہ آپ کی قدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خدا ایک ایماندار کی ایسی رکھوالی، نگہبانی اور ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنے آرام کو نہیں دیکھتا، وہ وقت کو نہیں دیکھتا، وہ ان 99 کو چھوڑ دیتا ہے اور نکل پڑتا ہے تاکہ
اس بھٹکی ہوئی ایک بھیڑ کو واپس لے کر آئے۔ یہ خدا کی خوبی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ وہ لاپرواہ نہیں ہے، صبح دیکھ لیں گے۔ وہ لاپرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ صبح آ جائے گی۔ وہ نوکر نہیں ہے کہ بات چھوڑ دے، وہ مالک ہے۔ اگر وہ نوکر ہو تو وہ ریچھ کو دیکھ کر، بھیڑیے کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر ان کو چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اسی وقت اپنی کمر باندھی، اس نے لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی تاکہ اس دشمن کو جس نے آپ پر وار کیا ہو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور کلام بتاتا ہے بنی اسرائیلیوں سے جو وعدے خدا نے کیے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ خدا نے کہا جن کو تم آج دیکھتے ہو پھر زندگی میں کبھی انہیں نہ دیکھو گے، میں انہیں ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دوں گا۔ ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں، ہم اس مہربان خداوند کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اتنا 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 ہی پیار کرتا ہے۔ اور وہ نکل پڑا تاکہ اس ایک بھیڑ کو واپس لے کر آئے۔ او خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم راستے سے ادھر ہوئے نہیں اور تیری نظر پڑی نہیں، تو فوراً ہم ذرا سا پھسلے نہیں، تو فوراً تھام لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گریں، ہمارا منہ، ہماری ہڈی ٹوٹ جائے، تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیتا ہے۔ او خداوند تو عظیم خدا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں تجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم شک کی اس میں لہر میں آ جاتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں۔ پترس نے دیکھا اور وہ کشتی میں تھا اور اس نے خداوند سے کہا، جب خداوند نے ڈر گیا اور وہ کہنے لگے بھوت ہے، خداوند نے کہا میں ہوں، انہوں نے کہا، یہ پترس نے کہا یسوع اگر تو ہے تو مجھے بتا میں بھی آؤں تیرے پاس۔ یسوع نے کہا آ، اور وہ اترا اور کشتی سے نیچے اور وہ پانی پر چلنے لگا۔ جب تک اس کی نگاہ مسیح کی طرف رہی وہ پانی پر چلتا رہا، اور جو ہی اس نے نگاہ کی اور پانی کو دیکھا، ان لہروں کو دیکھا، اس کی گہرائی کے بارے میں سوچا، وہ ڈاواڈول ہو گیا، وہ ڈر گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اب اس کی نگاہ یسوع پر نہیں پانی کی طرف تھی۔ اور کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگے، یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ ہاللیلویا! جی ایسا ہی ہے، یسوع مسیح ایسا ہی ہے، یسوع مسیح ایسا ہی پیار کرتا ہے، یسوع مسیح ایسا ہی خیال رکھتا ہے۔ نہ گھبرائیں، نہ فکر مند ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا تو غیر قومیں کر سکتی ہیں، اس نے ہماری نجات کا پورا انتظام کیا ہے۔ اس نے کہا
تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر میں آ کر تمہیں لے لوں گا۔ ہاللیلویا۔ چھوڑ کر نہیں گیا، پوری بات سمجھا کر گیا، کیونکہ اسے ساری باتوں کی خبر ہے۔ ایسا نہیں کہ اگلی بات اس کو نہیں پتا اور وہ کہے مجھے تو اپنا نہیں پتا، تمہیں میں کیا بتاؤں۔ وہ تو کہتا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ یسوع کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ خداوند کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ نجات دہندہ کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ عزت سے ذبح کیے ہوئے بری کے پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ نہیں چھوڑنے والا، آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ ارے فکر نہ کریں، کون سی چیز آپ کے پاس نہیں۔ کن مکانوں کی بات کرتے ہو؟ حالات دیکھو ان مکانوں کے جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں، اور جو مکان وہ آپ کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، اس مکان کے بارے میں ان مکان رکھنے والے، ان مالداروں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ جو کچھ اس نے آپ کے لیے مہیا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو وہ دینے پر قادر بھی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ نکلا اور ڈھونڈنے گیا، اور پھر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ چوتھی آیت ہے، وہ اس وقت تک ڈھونڈتا رہتا ہے جب تک وہ مل نہ جائے۔ کیسا عظیم خداوند ہے، اور وہ میرے لیے کتنی فکر کرتا ہے، آپ کے لیے کتنی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں وہ میرے لیے کتنی فکر کرتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، خون بہایا ہے، صلیب پر چڑھا ہے، مار کھائی ہے، اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، اس کی پوشاک کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور اس کی پسلی میں نیزہ کھونپا گیا ہے، ٹھوکا گیا ہے، چھید دیا گیا ہے اس کی پسلی کو۔ اس لیے بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح کا رسول مقدس پولس کہتے ہیں تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اس نے تمہیں مول لیا ہے۔ دیکھا چیزیں کئی ہوتی ہیں جو ویسے ہی راستے میں لڑنے کی چیزوں کا آپ کو پتا ہے نا، کتنی اچھی اچھی اور سستی ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ تول کے لائے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی چیز آپ دکان سے لینے جائیں تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ مالک نے اس کی پوری قیمت دی ہوتی ہے۔ یسوع نے آپ کے لیے پوری قیمت دی ہے، آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اس نے کہا بالکل فکر نہ کرنا، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ
सब कुछ मुहैया करता है। आए हम दुआ मांगे और ऐसे खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। जब तक ना मिले वो वापस नहीं आता, और जब वापस आता है तो दोस्तों के साथ खुशी मनाता है। और खास तौर पर 7वीं आयत में इसका लिखा है कि तौबा करने वाले जो हैं, तौबा करने वाले जो लोग हैं, उनकी खुशी मनाई जाती है। आसमान पर खुशी मनाई, टोल के रखी जाती है। आसमान पर खुशी मनाई जाती है। फरिश्ते खुशी मनाते हैं। एक जान जो जहन्नुम का ईंधन बनने वाली थी, उसने यीशु दा लाड़ों में फाड़ लिया है, और वो निजात की वारिस हो चुकी है। छूने से, कलाम में लिखा है, छूने से शिफा पा गई। यीशु ने कहा तेरे गुनाह भी माफ हुए। ओ प्यार करने वाले खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इन दिनों में जब दुआ और रोजे में हम हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं। तौफीक दे और फजल बख्श, ताकि हम तेरी मर्जी के ताबे जिंदगी बसर करें। तू हमारी रहनुमाई कराए खुदा, हमें संभाल आए खुदावंद, ताकि हम तुझ में बने रहें। ओ खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी फिक्रमंदी के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए, तेरी मुहाफजत के लिए और निजात के इंतजाम के लिए, उस दरवाजे में दाखिल करने के लिए, उस किताब में जिसे किताबे हयात कहते हैं, नाम लिखने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि तूने उसमें नाम लिखा है, इसलिए तू गिनती करता है। और खुदावंद, हम गिर जाए, हम भटक जाए, हम फिसल जाए, तो फिर हमें उठा खड़ा करता है। तेरी तारीफ हम सबको बरकत दे और अपनी बरकत से मामूल कर। अपने बच्चों की मदद और रहनुमाई करना। इसीलिए तेरा बंदा पौलुस कहता है, मैं इंजील का कर्जदार हूं। वो चाहता है कि ये खुशखबरी सुने बगैर कोई शख्स दुनिया से चला न जाए। ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हमारी दुआएं सुन, अर्जें सुन, इल्तिजाओं पर कान लगा। हमें ज़राए वसाइल और अपने रूह की मामूरी से इस्तेमाल फरमा, और इन दिनों में खास ब्लेसिंग और बरकत से मामूर करना, ताकि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के निजात बख्श काम के बारे में पूरे तौर पर बयान करने में ना हिचकिचाएं, ना बाज आए, बल्कि बड़ी दिलेरी के साथ निजात के पैगाम की मुनादी करने वाले बने। हम सबको बरकत दे। जितने कान आए खुदा तेरी आवाज को सुने, यीशु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूं, वो बरकत पाएं। यीशु के नाम से ब्लेसिंग और बरकत उनकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। तेरे कलाम का असर उनकी जिंदगी पर हो। तेरे कलाम के वसीले से उनकी भी तौबा तक नौबत पहुंचे। आए पाक और अबदी खुदा, कोई जान बगैर तौबा के हलाक ना हो जाए, बल्कि आए पाक और अबदी खुदा, वो
راست بازی کے غم میں ایسی غم زدہ ہو کہ وہ تیرے قدموں میں آ جائے، تاکہ راست بازی کے بانی، راست باز کرنے والے، راست باز یسوع سے راست بازی کا لباس لے کر ابدی زندگی کا وارث اور ہو جائے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور وہ جانے جن کے لیے تیرے بیٹے یسوع نے اپنی جان قربان کی ہے، انہیں ابلیس گمراہ کر کے نہ لے جائے۔ ہم سب کو برکت دے اور ہمارے ساتھ رہے۔ عبادت کے سارے ماحول پر تیرا شکر ہو، اس حاضر جماعت پر تیری برکت۔ ان دنوں میں ملکی قوانین کے باعث ہونے والے اس بڑے وار کو جو حکومت کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے خدا تیری قوم پر چلایا گیا ہے، ہم منت کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو خدا ہم تیری پناہ میں دیتے ہیں، انہیں اپنی پناہ میں لینا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اس سلسلے میں جتنی آوازیں اس حق میں اٹھ رہی ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، اور منت کرتے ہیں خداوند اس آواز کو بلند کرنے والوں کو برکت دینا اور ساتھ ہونا۔ ہماری دعا کو سننا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کا میل ملاپ ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، حاضر جماعت پر آج سے ابد تک ہوتا رہے، آمین۔